حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دوران سفر میں ایک ویران جنگل سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ویران جنگل میں نماز پڑھ رہا ہے، اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت میں مصروف ہے۔ تو جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو میں اس نوجوان کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ کیا تمہیں اس ویران بیابان جنگل میں ڈر نہیں لگتا؟ کیا تمہارا اس جنگل میں کوئی مونس اور غمخوار ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، ہاں۔ میں نے کہا کہ وہ کدھر ہے، مجھے دکھاؤ۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم بن محلب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس نوجوان نے کہا کہ وہ میرے آگے، میرے پیچھے، دائیں بائیں، آگے پیچھے ہر طرف ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس نوجوان نے یہ گفتگو کی تو میں سمجھ گیا کہ یہ اہل معرفت میں سے ہے، کوئی عام بندہ نہیں۔ حضرت ابراہیم بن محلب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس زاد راہ ہے؟ وہ نوجوان کہنے لگا، ہاں۔ تو میں نے کہا کہ کیا زاد راہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے پاس اخلاص کی دولت ہے، تقوی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینا، آپ کی رسالت کا اقرار کرنا، یہ میرا زاد راہ ہے۔ حضرت ابراہیم بن محلب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا اس ویران بیابان جنگل میں تمہیں خوف نہیں آتا؟ کیا یہاں کے درندوں سے، جانوروں سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو نوجوان نے کہا کہ اللہ عز و جل سے محبت کی دولت ایسی دولت ہے کہ اس نے مجھ سے ہر وحشت دور کر دی، اور اب یہ حال ہے کہ درندوں کے درمیان بھی مجھے خوف محسوس نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم بن محلب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کھانے پینے کا کیا انتظام ہے، کیا انصراف ہے، تمہیں رزق کہاں سے ملتا ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میرا پروردگار ہر حال میں مجھے رزق پہنچاتا ہے، میں جہاں بھی چلا جاؤں میرا رزق مجھ تک پہنچتا ہے، اور میرے پروردگار کو میرے حالات کی سب خبر ہے۔ حضرت ابراہیم بن محلب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی حاجت ہے، کیا کوئی تمہاری ضرورت ہے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ ہاں، میری یہ حاجت ہے کہ آئندہ کبھی مجھ سے اگر ملاقات ہو جائے، مجھ سے تمہاری کبھی ملاقات ہو یا تم مجھے دیکھو تو مجھ سے گفتگو نہ کرنا، اور نہ ہی میرے بارے میں کسی کو خبر دینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا، اچھا اور کوئی حاجت ہے تو وہ بیان کرو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ ہر حال میں میرے لیے دعا کیجیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ حضرت ابراہیم بن محلب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے کہا، یہ کیسی بات کر رہے ہو، تم تو اللہ عز و جل کے نیک بندے لگ رہے ہو، نیک نوجوان ہو، اور مجھ سے دعا کے لیے کہہ رہے ہو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ بات دراصل یہ ہے، آپ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، آپ کی نیکیاں میری نیکیوں سے زیادہ ہیں، آپ کی نمازیں میری نمازوں سے زیادہ ہیں، اس لیے میں آپ سے دعا کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو پھر حضرت ابراہیم محلب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ میری بھی ایک حاجت ہے، میری بھی ایک دعا ہے، تم مجھے اپنی دعا میں یاد رکھنا، اور اگر میں دوبارہ تم سے ملنا چاہوں، دوبارہ تم سے ملاقات کرنا چاہوں تو کہاں ملاقات ہو سکے گی؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا، اس دنیا میں تو دوبارہ تم مجھ سے کبھی ملاقات نہیں کر سکتے، ہاں اگر آخرت میں چاہو تو تم
مجھ سے ملاقات کر سکتے ہو، اور قیامت والے دن مجھے ان لوگوں میں تلاش کرنا کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار کر رہے ہوں گے، ان میں مجھے تلاش کرنا۔ حضرت ابراہیم بن محلب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس نوجوان سے کہا کہ تمہیں یہ کیسے پتا چلا کہ تمہارا یہ مقام اور مرتبہ ہوگا کہ تم اللہ عز و جل کا دیدار کرنے والوں میں سے ہوگے؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے باز رکھا ہوا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو گناہوں سے روکا ہوا ہے، گناہوں سے میں نے بغض کر رکھا ہے، اور ہر وقت میں اللہ عز و جل کی عبادت والے کاموں میں لگا رہتا ہوں، اور میں نے اپنے رب عز و جل سے یہ دعا کی کہ مولا مجھے جنت میں اپنے دیدار کی دولت سے بہرہ مند فرمانا، مجھے اپنی دیدار کی دولت نصیب فرمانا۔ حضرت ابراہیم بن محلب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اتنا کہنے کے بعد اس لڑکے نے ایک چیخ ماری اور کسی طرف وہ دوڑ کر چلا گیا اور پھر نظر نہ آیا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، دیکھا آپ نے کہ اس نوجوان کے اندر اللہ عز و جل کا خوف کتنا تھا، اور وہ اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت میں کیسے اپنے آپ کو مصروف رکھا کرتا تھا۔ نوجوانی ہو تو ایسی ہو کہ بندہ نوجوانی میں اللہ عز و جل کی عبادت اور ریاضت والے کاموں میں لگا رہے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے، کیونکہ نوجوان جب بندہ ہوتا ہے تو اس کے اعضاء قوی ہوتے ہیں، وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے شریعت مطہرہ میں نوجوان کی عبادت کا بہت ہی مقام و مرتبہ ہے۔ حدیث مبارکہ کا خلاصہ ہے کہ قیامت والے دن جو نوجوان ہوگا، جو عبادت گزار ہوگا، اسے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تو آج کل ہمارے نوجوان عبادت اور ریاضت سے ہٹ کر دوسرے کاموں میں مصروف ہیں۔ کوئی لاہو لعب میں لگا ہوا ہے، اور کوئی موبائل میں لگا ہوا ہے، کوئی سوشل میڈیا میں لگا ہوا ہے۔ اللہ عز و جل کی عبادت کی ان کو توفیق نہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں۔ اس نوجوان کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ کس طرح اللہ عز و جل کی عبادت و ریاضت کیا کرتا تھا، اور گناہوں والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا تھا۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو، ابھی نوری جواں تم ہو۔ یعنی انسان جب جوان ہوتا ہے تو وہ جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، اس کے اندر طاقت ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں اعضاء کمزور ہوتے ہیں، اگر وہ عبادت کرنا چاہے بھی تو عبادت نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے میں تمام لوگوں سے، سننے والوں سے، بالخصوص اپنے نوجوان بھائیوں سے، نوجوان نسل سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ عز و جل نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اطاعت و فرما برداری والے کاموں میں گزارنا چاہیے، اور خود بھی نیکیاں کریں، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں، اور خود بھی برائیوں سے بچیں اور دوسروں کو بھی برائیوں سے بچائیں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔